اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 185۔ شہر رمضان الذی، ماہ رمضان وہ مہینہ ہے، انزل فیہ القرآن، جس میں اتارا گیا قرآن، ھدی للناس، ہدایت ہے لوگوں کے لیے، ببینات من الہدی، اور اس میں روشن دلیلیں ہیں اور ہدایت ہے، والفرقانی، اور حق و باطل میں تمیز کرنے کی، فمن شاہد، پس جو کوئی پائے، منکم الشہر، تم میں سے اس مہینہ کو، فلیصمہ، اسے چاہیے کہ روزے رکھے، ومن کان منکم مریضا، اور جو کوئی بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھ لے۔ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تمہارے لیے سہولت، ولا یرید بکم العسر، اور وہ تمہارے لیے دشواری نہیں چاہتا۔ ولتکملوا العدۃ، تم پوری کر لیا کرو گنتی، ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم، اور اللہ کی بڑائی بیان کیا کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، ولعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزاری کیا کرو۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب پوچھیں آپ سے اے میرے حبیب، میرے بندے میرے متعلق، تو انہیں بتاؤ میں ان کے بالکل نزدیک ہوں۔ اجیب دعوت الداعی، میں ان کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ کرتے ہیں، اذا دعانی، جب وہ مجھ سے مانگتے ہیں، فلیستجیبوا لی، بس انہیں چاہیے کہ میرا حکم مانیں، ولیؤمنوا بی، اور مجھ پر ایمان لائیں، لعلہم یرشدون، تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔ احل، حلال کر دیا گیا ہے، لکم لیلۃ الصیام، تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں، الرفث الی نسائکم، حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا، ہن لباس لکم، وہ تمہارا پردہ، زیب و زینت اور آرام ہے، وانتم لباس لہن، اور تم ان کے لیے پردہ، زیب و زینت اور آرام ہو۔ علم اللہ، جانتا ہے اللہ تعالیٰ، انکم کنتم تختانون، کہ تم خیانت کیا کرتے تھے اپنے آپ سے، فتاب علیکم، بس اس نے نظر کرم فرمائی تم پر، وعفا عنکم، اور معاف کر دیا تمہیں۔ فالآن، سو اب تم ان سے ملو ملاؤ، باشروہن، وابتغوا، اور طلب کرو، ما کتب اللہ لکم، جو اللہ تعالیٰ نے قسمت میں لکھ دیا ہے تمہارے، ان سے، کلو، کھاؤ، واشربو، اور پیو، حتیٰ یہاں تک کہ یتبین لکم الخیط الابیض، ظاہر ہو جائے تمہارے لیے سفید ڈورا، من الخیط الاسود، سیاہ ڈورے سے، من الفجر، صبح کے وقت، ثم، پھر، اتموا، پورا کرو، الصیام، روزے کو، الی اللیل، رات تک، ولا تباشروہن، اور نہ مباشرت کرو ان سے، وانتم عاکفون، جبکہ تم اعتکاف میں بیٹھے ہو، فی المساجد، مسجدوں میں، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تقربوها، تو ان کو توڑنے کے قریب بھی نہ جانا، کذالک، ایسے ہی، یبین اللہ، بیان فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، آیاتہ، اپنی آیتیں، للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون، تاکہ وہ تقوی اختیار کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ کی ان آیات کی تفسیر کچھ اس طرح ہے۔ شہر رمضان، رمضان کا مہینہ، اس آیت میں ماہ رمضان کی عظمت و فضیلت کا بیان ہے۔ اس کی دو اہم ترین فضیلتیں ہیں۔ پہلی یہ کہ اس مہینے میں قرآن اترا، دوسری یہ کہ روزوں کے لیے اس مہینے کا انتخاب ہوا۔ اس مہینے میں قرآن اترنے کے یہ معنی ہیں، رمضان وہ ہے جس کی شرافت، شان کے بارے میں قرآن پاک نازل ہوا۔ قرآن کریم کے نازل ہونے کی ابتدا رمضان میں ہوئی۔ مکمل قرآن کریم رمضان المبارک کی شب قدر میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف اتارا گیا اور بیت العزت میں رہا۔
یہ اسی آسمان پر ایک مقام ہے، یہاں سے وقتاً فوقتاً حکمت الہی کے مطابق جتنا جتنا منظور ہوا جبرائیل امین قرآن کو لاتے رہے۔ یہ نزول 23 سال کے عرصہ میں پورا ہوا۔ رمضان وہ واحد مہینہ ہے جس کا نام قرآن پاک میں آیا، اور قرآن مجید کی نسبت کی وجہ سے ماہ رمضان کو عظمت و شرافت ملی۔ اس سے معلوم ہوا جس وقت کسی کو شرف و عظمت والی چیز سے نسبت ہو جائے تو قیامت تک شرف والا ہے۔ اس لیے جس دن گھڑی اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور معراج سے نسبت ہے وہ عظمت و شرافت والے ہوگے۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام کی روز جمعہ پیدائش پر جمعہ کا دن عظمت والا ہو گیا۔ حضرت یحییٰ کی پیدائش، وصال اور زندہ اٹھائے جانے کے دن پر قرآن میں سلام فرمایا گیا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اپنی پیدائش، وصال اور زندہ اٹھائے جانے کے دن پر سلام فرمانا قرآن میں مذکور ہے۔ والفرقان، اور حق و باطل میں تمیز کرنے والی کتاب۔ قرآن ہدایت ہے، روشن نشانیوں پر مشتمل ہے، حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ قرآن شریف کے 23 نام ہیں، یہاں قرآن شریف کا دوسرا نام فرقان ذکر کیا گیا ہے۔ یرید اللہ بکم الیسر، تم پر اللہ تعالیٰ آسانی چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت ہم پر فرض فرمائی، لیکن اپنی رحمت سے ہم پر تنگی نہیں کی، بلکہ آسانی فرماتے ہوئے متبادل بھی عطا کیے۔ روزہ فرض کیا گیا، لیکن رکھنے کی طاقت نہ ہونے کے بعد نہ رکھنے کی اجازت بھی دی گئی۔ بعض صورتوں میں فدیہ کی اجازت دے دی گئی۔ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر ورنہ لیٹ کر اشارے سے پڑھنے کی بھی اجازت دی گئی۔ 1 مہینہ روزہ کا حکم فرمایا تو 11 مہینے میں کھانے کی اجازت دے دی۔ رمضان میں بھی راتوں کو کھانے کی اجازت دی، بلکہ سحری و افطاری کے کھانے پر ثواب کا وعدہ فرمایا۔ گنتی کے جانوروں کا گوشت حرام قرار دیا تو ہزاروں جانوروں پرندوں کا گوشت حلال کر دیا۔ وَلِتُکْمِلُوا الْعِدَّةَ، تاکہ تم گنتی پوری کر لیا کرو۔ گنتی پوری کرنے سے مراد رمضان کے 29 یا 30 دن پورے کرنا ہے۔ تکبیر کہنے سے مراد اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے دین کے طریقے سکھائے تو تم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو اور ان چیزوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اور اے میرے حبیب جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں۔ اس آیت میں طالبان حق کی طلب مولا کا بیان ہے۔ جنہوں نے عشق الہی میں اپنی خواہشات کو قربان کر دیا وہ اسی کے طلبگار ہیں۔ ان حضرات کو قرب و وصال الہی کی خوشخبری دی جا رہی ہے۔ شان نزول، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ایک جماعت نے جذبہ عشق الہی میں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ ہمارا رب عز و جل کہاں ہے، تو اس پر بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ مکان سے پاک ہے، کیونکہ جو چیز کسی مکان کے اعتبار سے قرب رکھتی ہو وہ اس دور والے سے ضرور دوری پر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب بندوں سے قریب ہے۔ قرب الہی کی منازل تک رسائی بندے کو اپنی غفلت دور کرنے سے میسر آتی ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں دعا کرنے والے کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرتے ہیں۔ دعا کا معنی اپنی حاجت پیش کرنا، اجابت یعنی قبولیت کا معنی یہ ہے کہ پروردگار اپنے بندے کی دعا پر لبیک عبدی فرماتا ہے۔ البتہ جو مانگا جائے اس کا حاصل ہو جانا دوسری چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کرم سے کبھی مانگی ہوئی چیز فوراً مل جاتی ہے تو کبھی کسی حکمت کی وجہ سے تاخیر سے ملتی ہے۔ کبھی بندے کی حاجت دنیا میں پوری کر دی جاتی ہے تو کبھی آخرت میں اس کا اجر دیا جائے گا۔ کبھی بندہ محبوب ہو جاتا ہے، اس کی حاجت روائی اس لیے دیر تک کی جاتی ہے کہ وہ عرصہ تک دعا میں مشغول رہے۔ کبھی دعا کرنے والے میں صدق و اخلاص اور قبولیت کی شرائط نہیں ہوتی، اس لیے منہ مانگی مراد نہیں ملتی۔
اسی لیے اللہ تعالیٰ کے نیک اور مقبول بندوں سے دعا کرائی جاتی ہے تاکہ ان کی دعا کے صدقے اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کی بگڑی سنوار دے۔ اُحِلَّ لَکُم، تمہارے لیے حلال کر دیا گیا۔ شان نزول، شروع اسلام میں افطار کے بعد کھانا پینا جمع کرنا نماز عشاء تک حلال تھا۔ نماز عشاء کا وقت شروع ہونے کے بعد یہ ساری چیزیں بھی حرام ہو جاتی تھیں، یوں ہی سونے کے بعد بھی یہ چیزیں حرام ہو جاتی تھیں، اگرچہ اب عشاء کا وقت شروع نہ ہوا۔ بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے رمضان کی راتوں میں ہم بستری کا فعل سرزد ہوا۔ اس پر وہ حضرات نادم ہوئے، بارگاہ رسالت میں صورتحال عرض کی تو یہ آیت نازل کی دی اور فرمایا کہ آئندہ تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا۔ نیز اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ تم اپنی جانوں کو خیانت میں ڈالتے رہے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیا اور آئندہ کے لیے اجازت بھی دے دی۔ آیت میں خیانت سے مراد وہ ہم بستری مراد ہے جو اجازت سے پہلے رمضان کی راتوں میں مسلمانوں سے سرزد ہوئی۔ وابتغوا، اور تلاش کرو۔ اللہ تعالیٰ کے لکھے ہوئے کو طلب کرنے سے مراد یا تو یہ ہے کہ عورتوں سے ہم بستری اولاد حاصل کرنے کی نیت سے ہونی چاہیے جس سے مسلمانوں کی افرادی قوت میں اضافہ ہو اور دین قوی ہو۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ اس سے مراد شرعی طریقے کے مطابق یہ فعل کرنا ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لکھا اس کو طلب کرنے کے معنی رمضان کی راتوں میں کثرت سے عبادت اور بیدار رہ کر شب قدر کی جستجو کرنا ہے۔ کلوا واشربوا، کھاؤ اور پیو۔ حضرت سلمہ بن قیس کے حق میں نازل ہوئی۔ یہ آیت، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محنتی آدمی تھے۔ ایک دن روزے کی حالت میں دن بھر اپنی زمین میں کام کر کے شام کو گھر آئے، بیوی سے کھانا مانگا، وہ پکانے میں مصروف ہو گئی اور یہ تھکے ہوئے ان کی آنکھ لگ گئی۔ جب بیوی نے کھانا تیار کر کے انہیں بیدار کیا تو انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا، کیونکہ اس زمانہ میں سو جانے کے بعد روزہ دار پر کھانا پینا ممنوع ہو جاتا تھا۔ چنانچہ اسی حالت میں آپ نے دوسرا روزہ رکھ لیا، جس سے کمزوری انتہا کو پہنچ گئی۔ دوپہر کے وقت بے ہوش ہو گئے۔ تاجدار رسالت کی بارگاہ میں ان کا حال بیان کیا تو ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی اور رمضان کی راتوں میں کھانا پینا مباح فرما دیا۔ آیت میں سفید اور سیاہ ڈورے کا تذکرہ ہے۔ اس سے رات کو سیاہ ڈورے سے اور صبح صادق کو سفید ڈورے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، جب تم مسجدوں میں اعتکاف سے ہو۔ اس میں بیان ہے کہ رمضان کی راتوں میں روزہ دار کے لیے بیوی سے ہم بستری حلال ہے جبکہ وہ معتکف نہ ہو، لیکن اعتکاف میں عورتوں سے میاں بیوی والے تعلقات حرام قرار دیے گئے ہیں۔ اس آیت میں اعتکاف کرنے والے کے بارے میں ایک شرعی مسئلے کا بیان ہوا ہے۔ اسی مناسبت سے ہم اعتکاف کے یہاں بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل مبارک اور اعتکاف کے فضائل و اعتکاف سے متعلق مزید مسائل بیان کرتے ہیں۔ چنانچہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات دے دی اور آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات اعتکاف کیا کرتی تھی۔ حضرت ابو سعید خدری رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کے پہلے عشرے میں اعتکاف کیا، پھر ایک ترکی خیمہ میں رمضان کے درمیانی عشرے میں اعتکاف کیا جس کے دروازے پر چٹائی لگی ہوئی تھی۔ اپنے ہاتھ سے وہ چٹائی ہٹائی اور خیمہ کے ایک کونے میں کر دی، پھر خیمہ سے سر باہر نکالا اور لوگوں سے فرمایا، میں اس رات یعنی لیلۃ القدر کی تلاش میں پہلے عشرے کا اعتکاف کرتا تھا، پھر میں نے درمیانی عشرہ میں اعتکاف کیا، پھر میرے پاس کوئی فرشتہ آیا تو میری طرف سے وحی کی گئی، میری طرف یہ وحی کی گئی کہ آخری عشرے میں سے تم میں سے جس شخص کو پسند ہو وہ اعتکاف کرے۔ چنانچہ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعتکاف کیا۔ حضرت انس فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف کرتے تھے، ایک سال اعتکاف نہ کر سکے۔ جب اگلا سال آیا تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن اعتکاف کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔